اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمارا تزکیہ نفس کیسے ہوگا۔ دیکھیں، انسان کی حقیقت وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی، انسان وہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ہم وہ ہیں جو نظر نہیں آ رہے، ہماری حقیقت وہ ہے۔ یہ ظاہر کیا ہے؟ یہ ایک مکان ہے۔ یہ کیا ہے؟ مکان۔ اس میں ہم یہ کرائے کا مکان ہے، یہ رہ رہے ہیں، یہ ہم سے لے لیا جائے گا۔ اب کرائے کا مکان تو کرائے کا ہی ہوتا ہے نا، اپنا تو نہیں ہوتا، تو یہ اس سے ہم چلے جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اس میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے دنیا میں تھوڑا سا رہنا ہے، عارضی ٹھکانہ ہے، وہ متاع عارضی فائدہ ہے، عارضی ٹھکانہ ہے۔ تو بہرحال اب ہمارا جو آج کا وہ ہے موضوع کہ تزکیہ نفس کیسے ہوگا، دیکھیں اصل بات تو یہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور نامراد ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا، فکر ہی نہیں کی۔ تو فکر ہونی چاہیے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا دیکھیں یہ تزکیہ نفس کا جو موضوع ہے یہ ایسا ہے کہ یہ اس کا تعلق ہمارے باطن سے ہے، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ یہ ظاہر کے ذریعے ہوگا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل فرمائی ہے، اور اس میں جو بنیادی بات ہے کہ آپ اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، منزل آخرت کو بنا لیں، آخرت کی کامیابی کو منزل بنا لیں، اور وہ اس کے خواب دیکھا کریں، کل کے خواب دیکھا کریں، ماضی کے خواب نہ دیکھا کریں۔ یہ دنیا جو ہے یہ اگر حال بھی ہے لیکن ہے یہ ماضی، یہ ماضی کے قصے ہیں۔ بس اس کے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کب آپ سے یہ مکان لے لیا جائے گا، یعنی اور ضرور لیا جائے گا۔ یہ بات تو سب مانتے ہیں، موت ہے، ضرور ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ یعنی جو مسئلہ پیش آنے والا ہے اس کے بارے میں آپ پریشان بھی ہوں اور اس کا احساس بھی کریں اور اس کی تیاری کریں۔ تو پھر ہی ممکن ہوگا۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جو بھی ہماری روحانی دنیا کے جو مسائل ہیں اس میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مشکلات آ سکتی ہیں، یا بعض اوقات آپ جو ایک ٹارگٹ مقرر کر لیں وہ نہیں آپ کو حاصل ہو سکتا، اور جو آپ کے خواب ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ لیکن آخرت اور روحانی دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ جو منزل آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ اس منزل تک پہنچنا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ آسان کر دیا ہے۔ اس کا راستہ اور طریقہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا ہے۔ تمام کاموں سے زیادہ آسان کام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں آ کے وہ مقصد حاصل کر لیں جس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جسم دیا ہے یا دنیا میں بھیجوا ہے۔ سارے کاموں سے آسان کام یہ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کو میں آسان راستہ اور بھی آسان کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین آسان ہے، الدین یسر سہلۃ بیضاء، دین آسان ہے، سہل ہے اور روشن ہے، بہت ہی آسان کر دیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمارا رب ہے اور وہ ہمیں ہماری کمزوریوں سے آگاہ ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، میں نے انسان کو پیدا کیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس کا نفس اس کو کیا وسوسے ڈالتا ہے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ حَلُوعًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، یعنی جس خالق نے ہمیں کمزور پیدا کیا ہے وہ ہماری کمزوریوں سے چونکہ واقف ہے، اس لیے جو کامیابی کا ذریعہ ہے
تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان اس لیے کر دیا ہے کہ وہ تو بہت ہی شفیق و مہربان ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت مہربان، شفیق اور مہربان ہے، تمام لوگوں پر۔ پھر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھجوائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں، چونکہ ہمارے رسول ہیں اور ان کا دور رسالت جاری ہے، تو ہمارا ایک تعلق ہے ان سے، یقیناً وہ ہمارے رسول ہیں اور ہمارے یعنی اگر ہم ان کی دعوت کو قبول کر کے اللہ کو منزل بنا کے ان رسول کے طریقے پر اور رسول کے راستے پر چلیں گے تو رسول کی روحانی توجہ ہمیں حاصل ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس ایک رسول آیا عظیم الشان، من انفسکم، وہ تمہیں میں سے ہے، انسان ہے، اس کو عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں مشکل میں ڈالتی ہے اس پر وہ گراں گزرتی ہے، حریص علیکم، وہ تم پہ تمہاری کامیابی کے لیے بہت حریص ہے، چاہتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، خصوصاً مومنوں پر بہت شفیق اور مہربان ہے۔ تو یہ دیکھیں رسول کی ذات کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے سارا کام آسان کر دیا ہے، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ اس وقت یعنی ٹھیک ہوگا جب کہ ہماری منزل اللہ ہو جائے گی۔ منزل جب تک آپ کی دنیا ہے تو آپ کو کامیابی حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ یہ تمام مراحل جو نہایت آسان ہے یہ آپ کے لیے نہایت مشکل ہو جائیں گے اس وقت جب آپ کی منزل پکی نہ ہو، ارادہ پکا نہ ہو، عزم پورا نہ ہو، تو پھر یہ کام جو ہے بہت مشکل ہو جائیں گے۔ یہ ایک بات میں آپ کو بتا دیں، آپ خود دیکھ لیں، اگر یہ روحانی راستہ اور جو شریعت ہے اور جو رسول کا طریقہ ہے اگر آپ کو یہ اختیار کرنا بہت مشکل لگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ارادے کچے ہیں، یا آپ نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں ہے، یا آپ کی منزل کا انتخاب درست نہیں ہے، یا آپ نے بظاہر یعنی آپ دوغلے ہیں، آپ شک میں ہیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، تذبذب میں ہے کہ نہ اس میں ہے نہ اس میں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ منافق اس وقت بھی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے تھے، ان کے لیے وہ کہتے تھے ہم بے وقوفوں کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ میں مضمون ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، دیکھو ایمان لے آؤ سچے مومنوں کی طرح، کما آمن الناس، جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں عمل کرنے، تو وہ کہتے ہیں کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ بے وقوف لوگ، یعنی سچے مومنوں کو وہ بے وقوف قرار دیتے تھے۔ الا انہم ہم السفہاء، اللہ تعالیٰ پھر فتویٰ دیتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ جو ہیں یہی بے وقوف ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو بہرحال یہ بات ہوتی ہے، میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ منزل اگر ارادہ پورا نہ ہو، پکا نہ ہو، عزم سچا نہ ہو، یقین نہ ہو، تو پھر یہ سارے کام آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائیں گے۔ لیکن میں تزکیہ نفس کی بات کر رہا ہوں نا، تزکیہ نفس دیکھیں بہت آسان ہو جاتا ہے جب آپ پکے ہو جائیں کہ کرنا ہے میں نے۔ ابھی میں BBC پہ ایک کالم پڑھ رہا تھا، عبرت کے لیے میں دیکھتا ہوں اور لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، اور وہ اس میں ابھی بھی شاید ہوگا، ایک لاڑکانہ میں ایک تھا، ایک لڑکا ہے
ابھی 3-4 دن میں وہ پاکستان آپ لکھیں تو اس میں آ جائے گا. تو وہ ایک لڑکا تھا, اس نے CSS کا امتحان پاس کر لیا. باپ اس کا موٹر میکینک تھا, شوگر کا مریض تھا. وہ بچہ بھی کچھ لگتا نہیں تھا کہ یہ CSS افسر بن جائے گا. بہرحال اس نے, آپ اس کی پوری سٹوری بنے, وہ بن گیا افسر. باپ نے پیسے جمع کیے, ادھر کیے ادھر کیے, فیسیں بڑی, پھر لاڑکانہ کیڈٹ کالج میں داخلہ دلایا, اس کی بڑی فیسیں تھی. باپ نے کہا تمہیں تو میں نے بنانا ہے افسر. تو وہ بن گیا. بڑی اچھی سٹوری ہے, کبھی آپ پڑھ لیں. صرف عبرت سے پڑھیں کہ ایک کام پھر اس کے لیے آسان کر دیا. پھر وہ CSS کی تیاری کے لیے جس اس میں گیا تھا ادارے میں, تو اس نے کہا کہ اس کے متعلق اس کا تو کوئی حال نہیں ہے, یہ تو فیل, یہ نہیں, یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. جس اکیڈمی میں ٹیوشن کے لیے CSS کی تیاری کے لیے کیا تھا, اس کی میڈم نے بڑی کلاس میں اس بچے کے متعلق کہا یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. تو لیکن اس کا ارادہ تھا پکا, وہ بن گیا CSS افسر بن گیا, اس سب کچھ ہو گیا, نوکری مل گئی, سرکاری نوکری, اور کوئی چل کر رہا ہے وہ. تو یہ دیکھیں یہ منزل ہوتی ہے. میں بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.